کیا عمران خان اسرائیلی جارحیت کے خلاف بیان دینے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں، کیا دارالحکومت کو مفلوج کرنے کا منصوبہ، انسانی حقوق کے معنی اور عمران خان کے مقاصد۔ کالم نگار شکیل انجم اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ملک کی ترقی کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھانے کے مشن پر کاربند قوتیں ایک بار پھر مظلومیت کا چہرہ پہن کر انسانی حقوق اور جمہوریت کے نام پر عدلیہ کے پیچھے چھپ کر اپنے نظریہ بغاوت کی تکمیل کے لیے سہاروں کی تلاش میں ہیں، جبکہ سوشل میڈیا بریگیڈ پوری قوت کے ساتھ غزہ پر اسرائیلی فوج کشی کے خلاف عمران خان کو قومی ہیرو ثابت کرنے کی کوششوں میں ہے، جس کے لیے جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کر عمران خان سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی آزاد قیادت عمران خان کے ویژن کے مطابق سیاسی اتحاد کے نام پر سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی چھوٹی بڑی جماعتوں کے علاوہ بلوچستان کی ایک ریاست مخالف تنظیم کی آشیرباد اور معاونت سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد ملک کی خوشحالی، معاشی استحکام یا مہنگائی اور غربت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے عدالتوں پر دباؤ بڑھانا ہے۔ دوسری جانب عدالتوں کے خوف سے قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش ہیں، جسے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف حب الوطن سیاسی جماعتوں کو غلط طور پر استعمال کر کے اسلام آباد پر یلغار کرنے اور 2014 کی طرح طویل دھرنے کی صورت میں وفاقی دارالحکومت کو مفلوج کرنے کا منصوبہ لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان خدشات کے اظہار کو اس لیے مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ 2014 کے دھرنے سے ریاست کے خلاف 9 مئی کی بغاوت تک تحریک انصاف نے اس ملک کے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے جس کے بارے میں کسی محب وطن کے لیے سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ 2014 میں عمران خان کسی نہ کسی طور لانگ مارچ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے اور نون لیگ کی حکومت سے مذاکرات اور وعدے وعید کے بعد چند گھنٹوں کے لیے ریڈ زون میں داخل ہو گئے اور آتے ہی مطالبات پورے ہونے تک ریڈ زون میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا، اور یہ سلسلہ 126 دن تک جاری رہا۔ آج تحریک انصاف کی قیادت کسی قسم کی خفت محسوس کیے بغیر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس طویل دھرنے کے دوران ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، جبکہ یہ دھرنا اصل میں کوئی سیاسی اجتماع نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں طے شدہ بغاوت کی ریہرسل تھی۔ اسی دوران اعلیٰ عدلیہ کے ججوں، پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کی توہین اور ان پر گند اچھالنا بھی اس ریہرسل کا حصہ تھی۔ پولیس فورس کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرنا اور فورس پر بہیمانہ تشدد کر کے یہ ثابت کرنا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی ڈنڈا بردار فورس کی موجودگی میں امن قائم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ گملہ نہ ٹوٹنے کا دعویٰ کرنے والے یہ نہیں جھٹلا سکتے ہیں کہ اسلام آباد پر یلغار کرنے والوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ اور پھر قبضہ کر کے قومی نشریات بند کرا دی تھیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اس لیے خاموشی کی تصویر بنے رہے کہ عمران خان کا دعویٰ تھا کہ وہ فوج کے کندھوں پر سوار ہیں، اسی لیے ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس دوران عمران خان نے نیشنل میڈیا کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر سول نافرمانی کا اعلان کرتے ہوئے یوٹیلیٹی بل جلائے اور عوام کو ٹیکس ادا نہ کرنے پر اکسایا۔ یہ سلسلہ 9 مئی تک پہنچا جب کور کمانڈر ہاؤس، GHQ، ایئر بیسز، شہداء کی یادگاروں اور حساس تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا اور ملک کی سلامتی کے اداروں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا۔ تحریک انصاف کی قیادت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 2014 کا دھرنا پرامن جمہوری احتجاج تھا۔ آج 9 مئی سانحہ کو بھی معمولی واقعہ قرار دے کر عمران خان کے خلاف مقدمات واپس لینے اور ان کی باعزت رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بریگیڈ ایک بار پھر سرگرم عمل ہے اور فوج اس کے نشانے پر ہے۔ مختلف طریقوں سے ملک میں انتشار، لاقانونیت اور اشتعال پھیلا کر عوام کو ملک اور فوج کے خلاف اکسانے کی مہم جاری ہے۔ اداروں کے درمیان تصادم کی فضا پیدا کر کے دشمن کے حوصلے بلند کرنے کے مشن کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ کل تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنے والے آج عمران خان کو فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا سب سے بڑا مخالف قرار دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں لانگ مارچ کی آڑ میں ملک گیر تحریک کے ذریعے بغاوت اور انارکی پیدا کرنے کی کوششوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ لیکن ان حالات میں جب ایران اسرائیل تنازع سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، کیا عمران خان اسرائیلی جارحیت اور صہیونیت کے خلاف واضح بیان دینے کی ہمت کر سکتے ہیں؟